مفتی صاحب سوال آپ سے بھی یہی ہے، قبلہ سے بھی یہی ہے، چونکہ مناسبت ہے مولا کائنات کی شہادت کی، تو ہم روایات میں دیکھتے ہیں، حدیث ثقلین پہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دفاع کیا، اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نے تذکر دی اپنی اہل بیت کے حوالے سے کہ میرے بعد تم نے اہل بیت سے تمسک کرنا ہے اور اہل بیت سے بہترین سلوک کرنا ہے۔ یہ بارہا متعدد مقامات پر رسول اللہ نے اس حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے، جو اس کی اہمیت کو یہ چیز اجاگر کرتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ اور بھی روایات ہیں، مثلا ایک روایت جو نہایت مشہور ہے کہ رسول اللہ مولا کائنات کا گزر جب چند باغوں سے ہوتا ہے، میں مختصر کرتا ہوں، تو ایک مقام پر رسول اللہ گریہ فرماتے ہیں، تو مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما یبکی کا، کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ تو فرمایا ذغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، میں لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کینہ اور بغض دیکھ رہا ہوں جو میرے بعد وہ ظاہر کریں گے۔ تو رسول اللہ کی ان احادیث کو مد نظر رکھا جائے جو بارہا اس چیز کی طرف رسول اللہ متوجہ کرتے رہے، تو جو مظلومیت ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد مولا کائنات کی جو شخصیت، ایک مظلوم شخصیت جو ہے رہی ہے، تاریخی تناظر میں ہم دیکھیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شہباز صاحب اور علامہ صاحب، آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے قابل سمجھا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے عنوان سے جو معنون یہ پروگرام ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ امام علی علیہ السلام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت میں سے پہلے نمبر پر، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل البیت اور قرآن یہ تا قیامت ساتھ ساتھ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے، امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن اور قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حتی یردا علی الحوض لن یفترقا، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جائے۔ تو امام علی علیہ السلام یہ قرآن کے ساتھ ہے، ان کا دور وہ قرآنی زمانہ ہے۔ لوگ امام علی علیہ السلام کو ہمارے اہل سنت میں خلفائے راشدین کے زمانے میں شمار کرتے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد، لیکن میں امام کے لیے کہتا ہوں کہ امام کا زمانہ وہ خلفائے راشدین کے دور سے بہت ممتاز ہے، بہت الگ ہے، خاص طور پر کیونکہ امام کا زمانہ قرآن کا زمانہ ہے، میں اسے زمانہ قرآن کہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحیح نصوص ثابت ہے، وہ جو ہمارے خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے مصادر کے اندر ہے اور صحیح مصادر، اس میں امام کا مقام اور مرتبہ کیا بیان کیا گیا؟ یعنی ایک تو وہ روایات ہیں جسے ہم شیعہ مصادر کہیں، اس میں روایات موجود ہوں گی، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اہل سنت کے مصادر ہیں جو صحیح ہیں، اس میں آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سنن نسائی الکبریٰ سے ہے، حدیث نمبر 8396، باب ہے ذکر الاخوہ، اخوت کا بیان۔ ابن عباس کہتے ہیں ان علی کان یقول فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زندگی میں اس کو پڑھا کرتے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اس آیت کو رسول اللہ کی زندگی میں ہی امام علی پڑھ کر فرماتے تھے، واللہ لا ننقلب علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ، خدا کی قسم ہم کبھی بھی اپنی ایڑیوں کے بل نہیں پھریں گے جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ واللہ لئن مات او قتل، خدا کی قسم اگر رسول کی موت ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے، لأقاتلن علی ما قاتل علیہ حتی مات، تو میں اسی کے اوپر قتال کروں گا جس پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قتال کیا یہاں تک کہ وہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ واللہ انی لاخوہ، خدا کی قسم میں ان کا بھائی ہوں، وولیہ، ان کا ولی ہوں، ووارثہ، اور ان کا وارث ہوں، وابن عمہ، اور ان کے چچا کا بیٹا ہوں، ومن احق بہ منی، اور ان سے مجھ سے زیادہ کون حقدار، کون ہے زیادہ حقدار مجھ سے ان کے قریب؟ کوئی نہیں۔ مستدرک کے اندر بھی یہ حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے 6225، اسی طرح مستدرک میں ہے، امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا سنن کبریٰ کے اندر۔ حدیث یہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ امام مسلم نے جہاں پر حدیث ثقلین کو روایت کی وہاں پر اس آخری والے حصے کو نہیں لیا،
انہوں نے حدیث کا ایک پہلا حصہ بیان کیا ہے، جبکہ یہی جو روایت ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث ثقلین کے ساتھ ساتھ امام نسائی نے امانت دیانتداری کے ساتھ کام لیتے ہوئے پوری حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو اگر ہم پڑھیں گے تو سید صاحب اس پہ طویل وقت لگ سکتا ہے۔ صرف الثقلین کے اوپر میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، صرف الثقلین کے اوپر، اور پھر امام علی علیہ السلام کا اس کے ساتھ اگر ہم ملا دیے جائیں تو بہت طویل وقت درکار ہے۔ یہاں مختصر طور پر عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ارقم سے روایتیں فرماتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد غدیر خم کے موقع پہ جو فرمایا، اس میں یہ الفاظ تھے کہ انی قد دعیت فاجبت، میرا آخری پیغام ہے۔ بالکل آپ اس طرح فرما رہے ہیں جس طرح ایک شخص آخر میں جا رہا ہو اور وہ کچھ وصیت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتہ آ جائے، وہ میں اس کے دعوت پر لبیک کہہ دوں، انی قد ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، ایک ان میں سے دوسرے سے عظیم ہے، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت، میری عطرت، فانظروا کیف تخلفون فیہما۔ اس روایت کے اندر آخر میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامعین کی خدمت میں یہ بات میں رکھتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام وہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن مجید جس طرح رسول اللہ نے اپنی زندگی میں پیش کیا، آپ کی حیات کے بعد اب امام علی نے اسی طرح اس کو پیش کیا، اس طرح کہ نسائی کی یہ حدیث ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے سید صاحب کے امام علی علیہ السلام اور یہ پورا خانوادہ اہل البیت اور پھر یہ پوری نسل، یہ پورا سلسلہ بنو ہاشم کا یہ انتہائی تاریخ کے اندر مظلوم ہے۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کن کن جگہوں کے اوپر کوشش یہ کی گئی کہ امام علی علیہ السلام کا مقام اس کو ہٹایا جائے۔ مثال کے طور پر ابو تراب کا یہ لفظ آپ دیکھیں، ابو تراب امام علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن اسے کس طرح استعمال کیا جاتا رہا، کس طرح اس بارے اس کو گالی شمار کر کے امام علی کی جانب اسے منسوب کیا جاتا رہا۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ امام کی کچھ ناراضگی ہو گئی اور وہ پھر وہ چلے گئے مسجد کے اندر لیٹ گئے، اور اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام نسائی نے کہا کہ عمار بن یاسر کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے اس وقت خطاب دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا جب ہم ایک غزوے میں تھے اور امام علی اور میں ایک جگہ پہ سو گئے تھے، پھر رسول اللہ نے آ کر ہمیں اٹھایا تھا۔ تو امام نسائی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر سیدہ کے مقابلے میں اس کو لایا دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو اہل البیت کے سامنے کھڑا کیا گیا، اہل البیت کے مد مقابل جب انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو مخالفت کے اندر کھڑا کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام ان کی شخصیت کو جس طرح سے ضرورت تھی پیش کرنے کی، اس طرح پہ افسوس کے ساتھ پیش نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام کی جو شہادت کے سلسلے میں آپ نے یہ محفل سجائی ہے، شہادت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ علی تجھے شہید کیا جائے۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا الخصائص کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے قرن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا، علی اس کو چیر دیا جائے گا، اس کو ضرب لگا دی جائے گی، اور کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان وہ یہ کام کرے گا، اشقى الناس، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان۔ امام علی نے پوچھا ہے رسول اللہ جی مفتی صاحب کا غالباً انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو گیا ہے۔ شاکر صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی واپس آ گئی ہیں۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی اب جاری رکھیں۔ اچھا، تو امام علی علیہ السلام سے جب یہ کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے، لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت، تو امام علی اور عمار بن یاسر نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا یہ علی جو تجھے ضرب لگا۔ امام علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہاں پہ ضرب لگے گی، اور لحیہ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رنگ دیا جائے۔ امام کو شہید کرنے والے وہ کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، مصر کے ایک آدمی جو قرآن مجید سب سے بہترین پڑھا کرتا، اور اس حوالے سے بھی ایک تفصیل ہے پوری کہ اسے قتل کے لیے کس نے بھیجا تھا۔ یہ بھی ہمارا ایک بڑی کہانی بیان کی گئی ہے کہ جناب وہ 3 بندوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، 2 بچ گئے اور 1 شہید ہو گیا۔ اس میں بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دراصل ایک کہانی کرا دی گئی، جیسے ابن سبا کی ایک کہانی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے ابن سبا نام کی شخص کا، لیکن ایک کہانی ہے تاکہ وہ اصل جو قاتلین ہیں، جو اصل لوگ ہیں، ان سے پردہ ڈالا جائے۔
بالکل اسی طرح امام علی علیہ السلام کو جو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا اشق الناس آدمی ہے، اس کے حوالے سے کہانیاں بنا دی گئی کہ یہ فلاں تھا اور وہ ادھر آیا تھا، وہ ایک لمبی کہانی، وہ قطام لڑکی پر عاشق ہو گیا اور وغیرہ ہو گیا۔ ایک آدمی جو اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے وہ ایک عورت کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا عابد اور زاہد آدمی جو خوارج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ پر لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس کی جانب اس کی شخصیت کو بھی ایسا کر کے پیش کیا گیا کہ وہ ایک خاتون کے ہاتھوں یرغمال ہو۔ تو امام علی علیہ السلام وہ قرآن مجید اور علی ایک ساتھ اور اہل بیت علیہ السلام میں پہلے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین سے بھی بہتر اور افضل ہے، اور یہ بھی نص موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد ان سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید اور اہل بیت، اور پھر ان میں سب سے اوپر امام علی علیہ السلام۔